جی السلام علیکم، جرمنی سے میں مابش خان اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ میں جرمنی سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں، اور یہاں کے پاکستان کے کچھ نیشنل چینلز اور جو ویب چینلز ہیں، ویب پیجز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، ان کے لیے یہاں پہ کام کرتی ہوں، اور مقصد میرا یہی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکوں، کوئی جو ہے وہ ایسے کام سامنے لا سکوں جس سے میرے ملک کا امیج بہتر ہو، اچھا ہو، دنیا میں ایک پازیٹیوٹی شیئر کر سکوں۔ اسی سلسلے میں میرا اپنا ایک فیس بک پیج ہے، وائس آف جرمنی مابش خان، اور ایک میرا اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہے جس میں کافی ایکٹیو رہتی ہوں۔ اور فیس بک پیج جو میرا وائس آف جرمنی مابش خان ہے، وہاں پہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی نیگیٹو خبر وہاں نہ دوں، کیونکہ وہاں پر میرے ساتھ انٹرنیشنل جو یہاں کی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے ملک کا امیج کہیں بھی خراب کرنا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑی ہے کہ پچھلے 2 دن، آج یہ تیسرا دن ہے، مجھے اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے یہ خبر مجھے 14 اگست کو مل گئی تھی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ میں اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتی تھی۔ جب آپ زخموں کو کریدتے ہیں تو خون نکلتا ہے، اور ظاہر ہے اگر میں ان چیزوں میں گھستی تو میرے ہی اپنے ہی ملک کا جو ہے وہ امیج خراب ہوتا۔ خبر 14 تاریخ کی تھی، لیکن لیک یہ 2 دن پہلے کی گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ میں اصل بات جس وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں وہ یہی ہے کہ اس دن سے جو ہے وہ میرے پاس اتنے فونز اور اتنے میسیجز آ رہے ہیں، اور میں نے صرف جس وقت مجھے پوری انفارمیشن نہیں تھی تب بھی میں نے سوشل میڈیا پہ جو اپنی ایک پوسٹ شیئر کی تھی، اور اس میں نے جو موقف اختیار کیا تھا، الحمدللہ میں آج بھی لوگوں نے بہت کچھ میرے خلاف بات کی، بہت کچھ مجھے سنایا، بہت کچھ مجھے سننے کو ملا، برداشت کرنے کو ملا، اور اتنا کچھ کرنے کو ملا کہ میں نے یہاں کے 3 کمیونٹی گروپس چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ نہیں کہ میں ان سے تنگ آ گئی تھی، لیکن اگر آپ میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے تو جاہلوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال میں بات کر رہی تھی یہ ریسنٹلی جو عائشہ کا کیس ہوا ہے اس حوالے سے، تو میں آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں کہ اس لڑکی کو وہ کیا، اگر اس جیسی 10 20 30 50 بھی عورتیں اس دن اس جگہ پہنچتی تو میں ان کو بھی غلط ہی کہتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، ان 400 لوگوں نے جو کیا وہ صحیح تھا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہی جو ہے ان کی سمجھ میں شاید یہی آ رہی ہے میری بات کہ میں ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوں، ان کو جو ہے نا وہ بری الذمہ قرار دے رہی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بھیڑ کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو بھیڑیں تو آپ کو کاٹیں گی۔ اب آپ ایک اکیلی خاتون اٹھ کر اس دن، جس دن آپ کو پتہ ہے کہ پورے دنیا باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور عجیب و غریب اوباش قسم کے لڑکے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور آپ خود ایک ٹک ٹاکر ہیں، آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتی ہیں، پھر آپ اپنے فالوورز کو جو ہے وہ وقت بھی بتاتی ہیں، جگہ بھی بتاتی ہیں، اور وہاں پہنچتی بھی ہیں، اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ سیلفیز بھی لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی عقیدت مندی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ سارا قصہ ہونے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو کے اپنے جو آپ کا جو ٹک ٹاکر آپ کا ساتھی ہے، میں کیا کہوں اس کو، وہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ بڑے اس سے آپ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، آپ کو جس طرح کے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے وہ ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے فالوورز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کا تھا، آپ کا اپنا ذاتی وہ تھا، اس کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی حوالے سے، کیونکہ غلطی بہرحال عائشہ صاحبہ آپ ہی کی تھی۔ آپ خود بھیڑیوں میں گئیں، آپ نے ان کو انوائٹ کیا، اور جو کچھ وہاں ہوا یہی ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف جو وہ 400 لوگ ہیں تو ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے جو مڈل کلاس ہیں یا جو اپر کلاس ہیں یا لوئر کلاس ہیں یا گاؤں گوٹ کے بچوں کی کوئی تربیت ہے؟ ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ وہاں کون لوگ موجود تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک عورت کے 4 رشتے ہوتے ہیں، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ تو عائشہ صاحبہ وہاں کس کے ساتھ گئی تھیں؟ ان 4 میں سے کوئی نہیں تھا۔ تو جو انجوائمنٹ ان کے ساتھ ان کے ساتھی نے کی، اس کے بعد انہوں نے آگے کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک کھلونے کے طور پہ جیسے استعمال کیا، اس نے وہ کھلونا آگے دے دیا۔ سوری آپ لوگوں کو میرے الفاظ شاید برے لگیں،
لیکن جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس سے برے برے الفاظ جو ہے وہ میں میڈیا پر دیکھ رہی ہوں، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اتنا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس وقت ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے میرا، وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ اس واقعے کی وجہ سے میرے ملک، میری ریاست کو جو نقصان پہنچا ہے، میرے ملک کے امیج کو پوری دنیا میں جو ہے وہ رسوا کیا گیا۔ میں یہاں کھڑے ہو کے یہ میڈیا کے، جرمن میڈیا کے ساتھ باحجاب کھڑے ہو کے، پورے کپڑوں میں کھڑے ہو کے ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں، اپنے ملک کا امیج، اپنے دین کا امیج بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھو میرے دین میں کوئی پابندی نہیں ہے، میرے ملک کی عورت سب کچھ کر سکتی ہے، تمہارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، باحجاب کھڑی ہو سکتی ہے، میرے گھر کے مرد مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں باہر جا کے کام کروں اور میڈیا کا کام کروں۔ ہم یہاں اس طرح کے امیجز بنا رہے ہیں اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دین کو جو ہے وہ سافٹ امیج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے واقعات، اس قسم کی عورتیں جو ہے وہ 2 منٹ میں جو ہے وہ سارا ہماری محنت پہ پانی پھیر دیں گی۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ آج تیسرا دن ہے مجھے اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے، اور میں اس ٹاپک کو چھوڑوں گی نہیں اتنی آسانی سے، کیونکہ اس میں ان 400 مردوں کی وجہ سے ایک عورت نے 400 مردوں کو دعوت گناہ دیا۔ ان 400 مردوں نے جب وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے میرے ملک کے جو میرے جو باپ، بھائی، چچا، ماموں، شریف جو خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ اپنی ہی نظروں میں گر رہے ہیں، وہ خود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں کیوں پوری دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عزت، وہ تمام افراد جو اس وقت سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے موقف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہی میں میسج دوں گی کہ آپ کو صرف عورت کی عزت پیاری ہے، مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مرد کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اگر مرد کی عزت نہ ہوتی، اس کی عصمت نہ ہوتی، تو حضرت یوسف کا قصہ قرآن میں نہ آتا۔ حضرت عثمان، وہ انسان جس کی حیا، جس سے اللہ حیا کرتا تھا، ایک با حیا، با شرم، ایک عورت کی مثال نہیں ہے، ایک مرد کی مثال ہے۔ تو برائے مہربانی پہلے ساری چیزوں کو دیکھا کریں کہ معاملات کیا ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ خبر 14 اگست کو مجھ تک پہنچ چکی تھی، لیکن میں اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب میں اس میں انوالو ہوئی تو پھر پوری طریقے سے انوالو ہوئی، اور میں نے دونوں طرح کی، میں نے ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں میرے پیج پہ میری تحریر موجود ہے جس میں نے دونوں کی بات کی ہے۔ میں ایک عورت ہوں، مجھے میری لیمٹس کا پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں کیسے منہ اٹھا کے، میں جرمنی میں رہ کر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں میں نہیں کر سکتی، نہ مجھے میرا دین اجازت دیتا ہے، نہ میرے گھر والے اجازت دیتے ہیں، نہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے، نہ میرا کردار اجازت دیتا ہے کہ میں آدھی رات کو، یا میں کسی جرمنی، برلن عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ آدھی رات کو بھی عورت یہاں نکل جائے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ میرے دین نے مجھے کچھ لمٹس دی ہیں۔ اس لمٹ کو، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کا پاس رکھتے ہوئے میں چاند پر پہنچ جاؤں، مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ تو برائے مہربانی اس قصے پہ جتنے لوگوں نے جو ہے وہ فضول جو ہے وہ اس لڑکی کو جو ہے وہ صرف اسی کی عزت کی بات کی ہے، صرف اسی کو وہ کیا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، ان 400 لوگوں کو بھی لٹکاؤ، اور ساتھ میں دعوت گناہ دینے والی عائشہ اکرام کو بھی ساتھ ہی سزا دو۔ بہت شکریہ۔